اسی حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ معراج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیز امت کو بتائی. کتنی چیزیں؟ 3 چیز. ان میں سے اول جو سب کو معلوم ہے کہ نماز. دوسری سورہ بقرہ. قرآن شریف کے جو الحمد کے بعد میں الف لام میم ہوتا ہے، اس سورہ کا نام ہے سورہ بقرہ. اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اللہ نے معراج کی شب کو رسول اللہ کو عطا کی امت محمدیہ کے لیے کہ وہ کل حاجت کے لیے یہ آخری آیتیں کافی ہے امت کے لیے. یہ تحفہ معراج ہے امت کا. 2 چیز ہو گئی. تیسری ہر وہ گناہ کی معافی. امت محمدیہ کے لوگ کوئی سا بھی گناہ کریں اللہ معاف کرے گا سوائے ایک گناہ کے، وہ ہے شرک. اگر کوئی بندہ امت محمدیہ میں اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے تو اس کے گناہوں کی معافی کرنی ہے. یہ 3 انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت محمدیہ کے لیے عنایت فرمائی. یہ معراج حقیقتاً ہے کیا؟ بہت سارے عقائد کے لوگ ہیں، بہت سارے عقائد کے علماء کرام کا الگ الگ کلام ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں کچھ اس خیال میں ہے. پچھلا جو میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی تو میرا خواب میں ہوا اور اللہ کے نبی آرام کر رہے تھے، نیند میں تھے، خواب میں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، جسمانی سے ہٹ کر اللہ کے نبی کی روح کا معراج کرایا. لیکن ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہم اس میں اکثر علماء کرام کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ جو قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت صریح آیت ہے. اس میں اسرا کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے شیئر کرنا، تفریح کرنا اور گھومنا. کہ اس رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی مرضی سے بلوایا عرش پر تاکہ دیدار رب کرے. رب کا انعام اللہ اپنے نبی کو عطا کرے. بخاری شریف کی حدیث کسی اور کتاب کی حدیث ہوتی تو لوگ سوال کر سکتے تھے کہ نہیں، یہ حدیث کے راوی جو ہے ضعیف ہے، یہ حدیث زیادہ معتبر نہیں ہے، اس کے معنی و مفاہیم زیادہ مخلص والے نہیں ہیں، انکشاف نہیں ہے. بخاری کی حدیث ہے سورہ اسراء کی تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعر کو بیان کیا کہ اللہ کے نبی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد کعبہ کعبہ کے سامنے آرام فرما رہے تھے، وہاں سے معراج ہوا. کچھ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں تھے، ان کا گھر کا چھت پھٹا اور حضرت جبرائیل براق لے کر آئے اور وہاں سے سفر شروع ہوا. کچھ روایت بیان کرتے ہیں کہ اپنی پھوپھی حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے، وہاں سے اللہ کے نبی کو معراج ہوا. روایت کچھ بھی ہو، معراج حق. اور یہ روایتیں اکثر الگ الگ ملتی ہے ہر حدیث کے معاملے میں، ہر مسئلے کے معاملے میں. ہمیں حق بجا لانی ہے اس آیت قرآنی پر کہ یہ اللہ کا فرمان ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی.
تو مسجد اقصی مطلب مسجد حرام خانہ کعبہ، مسجد اقصی بیت المقدس صاف رکھا ہے۔ اس کے اوپر کوئی کلام بھی نہیں، کسی کا کوئی سوال اور اعتراضات بھی نہیں۔ کیسے لے گیا؟ گزشتہ جمعہ میں بتایا تھا کہ براق کے اوپر سفر کیا اور براق کی تیز رفتاری اتنی تھی کہ آدمی جتنی نگاہ دوڑا سکے، تو یہ تو آدمی کی نظر کی بات تھی، حقیقت میں حضرت جبرائیل امین کی بصیرت کی بات تھی، ان کا دیکھنا تھا کہ جبرائیل جہاں تک دیکھتے تھے وہ براق کا قدم وہاں پر جا کر گرتا تھا، اتنی تیزی تھی۔ تیزی کتنی تھی؟ اسی قرآن میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، لیلا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 زبر لگایا، لیلم رات کے چند حصے میں، تھوڑے سے حصے میں، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ ہر مفسر نے اس کا معنی راتوں رات کیا ہے۔ رات لیلم ایک بار ہے، پھر راتوں رات 2 مرتبہ رات کا ذکر آتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ لیلن کے اوپر 2 زبر ہیں، وہ 2 زبر کا نام ہے تنوین۔ کیا نام ہے؟ تنوین۔ تنوین کہتے کسے ہیں؟ تنوین 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ تنوین 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے الف 2 زبر ان، قرآن نہیں پڑھنا تھا، الف 2 زیر ان، الف 2 پیش ان، یہ 3 طرح کے تنوین تو صاف سمجھ میں آتا ہے۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین بولتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے الف نون زبر ان، اور ایک ہوتا ہے تے کے ساتھ میں اس کے بعد میں ایک جب 2 پیش کے بعد میں اگر لفظ با آتا ہے تو اس با اور تے کے تنوین کے پیش والے تنوین کے بعد میں ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو تنوین مدغم کہتے ہیں۔ یہ 3 تنوین ہوتی ہیں 5 طرح کی۔ جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو تنوین ہوتا ہے، تنوین 2 زبر والا، جیسے خبیرن بصیرہ، تو بصیرن کو بصیرن لفظ لکھا ہوتا ہے، اس کا ایک حرکت ختم ہو کر الف کے برابر پڑھتے ہیں بصیرہ۔ وہ جو تنوین ہے، کبھی تنوین کثیر معنی کے لیے آتا ہے، بہت سارے معنی، بہت لوگ جس طرح سے کثیر الناس، تو وہ کثیر معنی میں آتا ہے۔ اور کبھی کبھی تنوین بہت قلیل معنی میں آتا ہے، تھوڑے سے کم کے لیے، اتنا کم کہ کم کو لیلم، رات اگر مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک رات ہے، تو اس رات کے اتنے کم حصے میں لے کے گیا اللہ نے اپنے نبی کو، اتنے کم حصے میں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے وہ بستر گرم، اللہ کے نبی جس پانی سے وضو کر کے براق کے اوپر سوار ہوئے تھے وہ پانی ابھی بہہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے سے تشریف نکالے تھے اپنے گھر سے یا امہانی کے گھر سے، اس گھر کا زنجیر وہ کڑی ہل رہی تھی، اتنے کم حصے میں۔ تو اس تنوین والے معاملے کو کلیلم لیلم کے معنی کو اگر ہم یوں سمجھیں کہ قرآن کریم میں یہ تنوین لگا کر کیا معنی ثابت کرنا چاہتا ہے رب کریم، تو اتنا کم کرتا ہے کہ اگر کوئی اس کو کم میں بانٹنا چاہے تو اگر کوئی زیادہ ہی میتھمیٹکس کا استاد ہو، جغرافی والا ہو، تو وہ کہے گا کہ ڈیوائڈیشن اینڈ ٹائمز کرتے ہیں، تو ڈیوائڈیشن ٹائم کے لیے پورے سال کا 12 مہینے کا ایک سال ہوتا ہے، اس سال کو اگر بانٹیں گے تو سال بچ جائے گا مہینوں میں، مہینے کو بانٹیں گے تو مہینہ بچ جائے گا ہفتوں میں، ہفتے کو بانٹیں گے ہفتہ بچ جائے گا دنوں میں، دن کو بانٹیں گے دن بچ جائے گا گھنٹوں میں، گھنٹوں کو بانٹیں گے گھنٹہ بچ جائے گا منٹوں میں، منٹوں کو بانٹیں گے
میٹھا بڑھ جائے گا سگریٹوں میں، سگریٹوں کو بانٹیں گے، سگریٹ بڑھ جائے گا آم میں، آم کو بانٹیں گے، آم بڑھ جائے گا دقیقے میں، دقیقہ اتنا کم کہ وہ جو بندی ہوتا ہے اس بندی کے بعد کوئی بھی سینٹینس نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، اس لیے کہ یہ دقیقہ ہے، اس کے بعد میں کوئی عدد نہیں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو لیلن رات کے تھوڑے حصے میں شیئر کرایا، اس طرح سے کرایا کہ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا، اے جبرائیل علیہ السلام کے کھٹکھٹانے پر فرشتے نے عرض کیا اور ہے آسمان کے نیچے، حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں، فرشتہ پوچھتا ہے، جب آسمان میں فرشتہ دربان پوچھتا ہے تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ میرے ساتھ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کیا ان کو بلوایا گیا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں ہاں بلوایا گیا ہے، وہ دروازہ کھول دیتے ہیں، آسمان کے اوپر سفر طے کرتے ہیں، اس سفر کو طے کرنے کے بعد میں جب ایک جگہ پر ملاقات ہوتی ہے، ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوتے ہیں، نمازر ہوتے ہیں، ان کے دائیں جانب کچھ اور بھیڑ ہوتا ہے، بائیں جانب بھی بہت سارے لوگوں کا بھیڑ ہوتا ہے، اس بھیڑ کو دیکھ کر ہمارے آپ کے پیارے نبی پوچھتے ہیں اے جبرائیل یہ کون ہے؟ یہ بھیڑ اور یہ ہجوم کیسے ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے آخر الزمان، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، یہ سب انسانوں کے ابو البشر ہے، یہ پیدا انسان ہے، اس کی انسانیت سے، ان کی نسل سے تمام نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے، یہ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم ہے، پوچھتے ہیں اتنا ہجوم کیوں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں اے محمد میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں، بتاتا ہوں، آگاہ کرتا ہوں، میرے دائیں جانب کتنے لوگ ہیں؟ یہ سب کے سب جنتی ہیں، بائیں جانب کے لوگ ہیں وہ دوزخی۔ ملاقات کی، سفر شروع ہوا، پھر دوسرے آسمان پر جا کر پھر سب یہی ماجرا بیان کروں گا، لمبی ہو جائے تب یہی ماجرا ہوا۔ دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا سے، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ ابن زکریا سے، زکریا کا بیٹا یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر ان سے ہم سب بات ہونے کے بعد میں سفر طے کرتے ہیں، پھر پہنچتے ہیں تیسرے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی پہنچتے ہیں وہاں پر ملاقات ہوتی ہے ان کی حضرت صالح علیہ السلام سے، اس میں روایت الگ الگ ہے۔ چوتھے آسمان میں پھر پہنچتے ہیں، وہاں پر ملاقات ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے، پھر وہاں سے سفر آگے نکالتے ہیں۔ اسی معاجرے میں ہر آسمانی سفر پر یہی واقعہ دہرایا جاتا ہے، فرشتے ایسے دروازہ نہیں کھولتے آسمان۔ پھر پہنچتے ہیں پانچویں آسمان پر، وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر چھٹے آسمان پر واقعہ سیم ہوتا، پھر وہاں پر ملاقات ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ ساتویں آسمان پر سیم واقعہ اور ماجرا، اس جگہ پر ملاقات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہ میں نے واقعات اس لیے بیان کیے کہ جس سفر میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک، اس درمیان میں یہ سیب الاحمر نام کی ایک جگہ ہے، کسیب الاحمر، لال چٹیل میدان، اس جگہ پر حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کی مزار اقدس قبر ہے۔ اس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کیا کرتے ہوئے؟ نماز پڑھتے۔ پھر جب وہ چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام دروگر تھے۔ اس سے پہلے کل گزشتہ جمعے کو میں نے بتایا تھا کہ مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں کی امامت کی تھی، تو تمام نبی حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سب وہاں پر جمع تھے۔ تو یہ نبی مسجد اقصیٰ سے ان آسمانی سفر کو بھی طے کیا،
جب اللہ کے نبی نے کثیب الاحمر میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر یہاں چھٹے آسمان پر استقبال میں کھڑا پایا، اور بار بار نبی کا اللہ سے ملاقات کرنا، لامکاں پر جانا، سدرۃ المنتہا کے اوپر کا سفر کرنا اور نمازوں کا حکم کرانا، یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ والے پیغمبر بحیات زندگی میں جس طرح سے مدد کرتے تھے ویسے ہی بعد وفات بھی مدد کرتے ہیں۔ جیسے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر وہ کوچ کرتے تھے بحیات زندگی میں، ایسے ہی وہ دنیائی سفر ہی نہیں بلکہ آسمانی سفر بھی طے کرتے ہیں بحیات وفات بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت اللہ والوں کے درگاہوں میں، بارگاہوں میں جا کر اپنی جماعتوں سے یہ التجا کرتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے بارگاہ میں اپنی دعا کو مستجاب ہونے کے لیے ان جگہوں کو مقرر و متبرک سمجھتے ہیں۔ آسمانی سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو چند لمحوں میں کروائے، اتنے کم لمحوں میں کہ وہ نماز 50 وقت کا لے کر آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پیغمبر آخر الزماں، آپ کی امتی اتنی تعداد کی نمازیں ادا نہیں کر سکتی، اس کو تھوڑی کم کرو۔ یہ علم غیب مصطفیٰ پر سوال کرنے والے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں، کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں جانتے تھے، ان کو علم